یہ ملک چین کی لوک کہانی ہے۔ اس وقت وہاں چھوٹے چھوٹے ریچھ نما جانور نہیں پائے جاتے تھے جن کا رنگ سیاہ اور سفید ملا جلا ہوتا ہے۔ ان جانوروں کو چین میں زیانگ ماؤ کہتے ہیں اور ہم انہیں پانڈا کہتے ہیں۔ اس وقت بانس کے گھنے جنگلوں میں ریچھ رہا کرتے تھے جن کی کھال سفید اور بہت نرم و ملائم تھی اور ایسے چمکتی تھی جیسے آسمان سے گرنے والی نئی نئی برف۔ چین میں ان ریچھوں کو بائی زیانگ کہتے تھے جس کا مطلب تھا سفید ریچھ۔ اس جنگل کے قریب کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک ننھی منھی سی بیٹی چنمن تھی۔ گرمیوں میں ایک دن چنمن اکیلی جنگل کے باہر کھیل رہی تھی۔ درختوں کی چھاؤں میں ایسی ٹھنڈک تھی جیسے بہتے ہوئے جھرنے کا پانی، اور سبزے پر جگہ جگہ گیندے کے زرد پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ سنہرے پھول جنگل میں تھوڑا سا اندر ہی تو اگے ہوئے ہیں، چند لمحوں میں ہی تھوڑے سے پھول توڑ لوں گی۔ وہ جنگل کے اندر پھولوں کو توڑنے گئی۔ جب اس نے پھول توڑ لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، ہر طرف ایک جیسی پگڈنڈیاں تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سی پگڈنڈی اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے ایک معصوم سا جانور نظر آیا جس کے دو بڑے کان تھے۔ یہ جنگل میں پایا جانے والا ننھا ہرن تھا۔ چنمن کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور درختوں کے بیچ بھاگ نکلا۔ چنمن بھی اس کے پیچھے بھاگی کہ شاید یہ اس کے گھر کی طرف لے جائے، لیکن وہ جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو چنمن بالکل ہی راستہ بھول گئی۔ اب اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ اسی وقت اسے ایسی آوازیں آئیں جسے کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گئی تاکہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکے۔ قریب ہی کانٹوں والی ایک جھاڑی میں کوئی ننھا سا ریچھ کا بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے اگلے پیر کے پنجے کو ہلاتا اور منہ سے سہلاتا۔ وہ ننھا ریچھ بالکل سفید تھا۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ چنمن نے بہت احتیاط سے کانٹا نکال دیا۔ ننھا ریچھ اس کے ہاتھوں پر پیار سے اپنا چہرہ مس کرنے لگا۔ چنمن نے بھی ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار کیا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی سفید مادہ ریچھ غراتی ہوئی تیزی سے درختوں سے نکلی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ایک ننھی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تھوتنی سے پہلے اپنے بچے کو اور پھر چنمن کو پیار کیا جیسے وہ بھی اس کی بچی ہو۔ وہ سفید مادہ ریچھ اتنی اچھی تھی کہ چنمن کو اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے مادہ ریچھ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، کاش تم مجھے میرے گھر کا راستہ بتا سکتی۔ اچانک سفید مادہ ریچھ اٹھی اور چل پڑی۔ اس نے چنمن اور ننھے ریچھ کو اشارہ کیا۔ وہ اس کے پیچھے آئے۔ جلد ہی چنمن نے دیکھا کہ وہ اسے راستہ دکھاتے ہوئے جنگل سے باہر لے گئی۔ اس کا گھر وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ چنمن اس دن کے بعد اکثر جنگل میں جانے لگی۔ اس کے ماں باپ خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سفید مادہ ریچھ اس کی حفاظت کرے گی۔ چنمن کو اور بھی بہت سے ریچھ ملے اور ان کے ننھے بچے بھی، لیکن کانٹے والا بچہ ہی اس کا سب سے قریبی دوست رہا۔ وہ اسے نیاؤ نیاؤ کہتی تھی جس کا مطلب تھا بہت ہی نرم و ملائم، کیونکہ اس کی کھال بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں نے چنمن کو ایک بہت بڑے درخت کے تنے میں بنا ہوا اپنا گھر بھی دکھایا۔ چنمن بار بار جنگل میں گئی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں سے کھیلتی اور جنگل کے طور طریقے سیکھتی، اور رات ہونے سے پہلے نیاؤ نیاؤ کی ماں حفاظت سے اسے جنگل سے باہر چھوڑ آتی۔ موسم بہار کی ایک سہ پہر کو چنمن نیاؤ نیاؤ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی خونخوار جانور بانس کے درختوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے ایک سرخ آنکھوں والا چہرہ نظر آیا، پیلے رنگ کے لمبے لمبے دانتوں والا خوفناک چیتا جس کے چھوٹے چھوٹے کان مڑے ہوئے تھے اور اس کی کھال پر دبے تھے۔ چنمن اٹھ کر چلانے لگی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو خبردار کر رہی تھی، لیکن تب تک اسے دیر ہو چکی تھی۔ نوکیلے دانتوں اور تیزی سے ہلتی دم والا بھوکھا چیتا نیاؤ نیاؤ پر پل پڑا تھا۔ چنمن کے دل میں نیاؤ نیاؤ کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ ڈری نہیں۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور زور سے چیتے کو دے مارا۔ وحشی جانور نے غصے سے اپنا شکار چھوڑ دیا اور غراتا ہوا چنمن پر پل پڑا۔ اتنی دیر میں سفید مادہ ریچھ بھی بجلی کی سی تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ چیتا اس کے غصے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگا، لیکن بھاگتے ہوئے اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے چنمن پر وار کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔
नियाओ नियाओ की माँ भागती हुई जनमन के पास आई और इसे प्यार से चाटने लगी और कोशिश करती रही कि वो उठ जाए, लेकिन जनमन के जिस्म में कोई हरकत ना हुई, क्योंकि इसने अपनी जान देकर नियाओ नियाओ की ज़िंदगी बचा ली थी। पूरे जंगल में इस वाक़या और जनमन के मरने की खबर फैल गई। मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब की समतों से 20 मीलों की दूरी से गम से नडाल सफ़ेद रीछ इकट्ठे हो गए। वो रोते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहे थे। वो बार बार ज़मीन की मिट्टी में अपने पंजे मार रहे थे और इन्हीं से अपनी आंसू भरी आंखें पोंछ रहे थे। इनके ऐसा करने से आंसुओं से गीली मिट्टी से इनके चेहरों पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। फिर इन्हीं पंजों से उन्होंने अपनी छातियाँ गम से कूटी तो ऐसे निशान इनके जिस्मों पर भी पड़ने लगे। इस दिन के बाद आज तक चीन में सफ़ेद रीछ नहीं पाए जाते, बल्कि सफ़ेद और स्याह धब्बों वाले चतकबरे रीछ जियांग माओ होते हैं, जिन्हें हम पांडा कहते हैं। वो अब भी जनमन के गम में नडाल हैं। ये अफसोस हमेशा उनके चेहरों पर छाया रहता है। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमेशा अपने अखलाक को अच्छा रखें, चाहे जानवर हों या इंसान, उनकी आप हमेशा मदद करते रहें और अपना अखलाक ऐसा रखें कि मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। सो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।